وضو میں 3 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 وضو کے فرائض، نمبر 2 وضو کا سنت طریقہ، نمبر 3 وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تینوں کے متعلق مفصل ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام مولوی معیز اللہ انعامی الحنفی ہے اور ہمارا یہ چینل HSP اسلامک کریشنز ہے۔ آج کی گفتگو وضو کے متعلق ہوگی۔ شریعت میں وضو کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے ذریعے طہارت کے علاوہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں وضو کرنے والے کے اعضاء مخصوص انداز میں روشن اور چمکدار ہوں گے، جنہیں دیکھ کر یہ پہچان ہوگی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن اس حال میں بلایا جائے گا کہ وضو کے آثار سے ان کی پیشانیاں اور دیگر اعضاء چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص تم میں سے اپنی چمک لمبی کرنا چاہے تو کر لے۔ بخاری و مسلم۔ نیز وضو سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں کئی جگہ یہ ارشاد مروی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو باوضو رہیں۔ وضو میں 3 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 وضو کے فرائض، نمبر 2 وضو کا سنت طریقہ، نمبر 3 وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تینوں کے متعلق مفصل ذکر کیا جائے گا۔ پہلا، وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2 کوہنیوں تک ہاتھ دھونا۔ کوہنیاں، جنہیں انگلش میں ایلبوز بھی کہا جاتا ہے، کوہنیوں تک ہاتھ دھونا مطلب یہ ہے کہ کوہنیاں بھی دھونا فرض ہے۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح مطلب سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا فرض ہے، چاہے وہ حصہ لمبائی کے اعتبار سے لیں یا چوڑائی کے اعتبار سے لیں۔ نمبر 4 ٹخنوں تک پیر دھونا۔ ٹخنے، جنہیں انگلش میں اینکلز بھی کہا جاتا ہے، تو ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنوں کے ساتھ پیر دھونا فرض ہے۔ یہ ہیں وضو کے فرائض، یعنی ان فرائض میں سے ایک بھی فرض چھوٹ جائے تو وضو ادا نہ ہوگا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ صرف فرائض اسی وقت ادا کریں جب کوئی مجبوری ہو۔ 3 طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں جن میں صرف فرائض ادا کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت، جیسے نماز کا وقت بہت کم بچا ہو کہ اگر وضو کی سنتیں ادا کرنے لگیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، ایسی صورت میں صرف فرائض ادا کریں۔ دوسری صورت، پانی بہت کم بچا ہو کہ اگر وضو کی سنتیں ادا کریں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی صرف فرائض ادا کریں۔ تیسری صورت، پانی سے پرہیز ہو، تو ان تینوں مجبوریوں میں صرف فرائض ادا کریں، ورنہ عام حالات میں سنتوں کے ساتھ وضو ادا کریں۔ وضو کا سنت طریقہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ذکر ہوگا۔ یہ چند مسائل ہیں، یہ سن لیں۔ مسئلہ، کسی عضو کو دھونے میں کس حد تک پانی بہانا فرض ہوتا ہے؟
جواب اس کا یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے دھونے کا مفہوم اس وقت تک ادا نہ ہوگا جب تک کہ کم از کم وضو کے عضو کو دھونے کے بعد اس سے 2 قطرے نہ ٹپکیں۔ اس قدر بھی پانی نہ ٹپکا تو دھونے کا فرض ادا نہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ اس عضو کو دھویا ہی نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص نے برف سے ہاتھ پیر کو بھگو دیا اور ایک بھی قطرہ نہ ٹپکا تو یہ کافی نہ ہوگا۔ مسئلہ: آنکھ کے اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، لیکن آنکھ کے باہری حصے اور پلکوں کو دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: اگر کسی شخص کی بھویں یعنی آئیبروز اتنی گھنی ہوں کہ اوپر سے کھال نظر نہ آتی ہو تو ان کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ یہی حکم داڑھی کا بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی داڑھی اتنی گھنی ہو کہ اوپر سے اندر کی کھال نظر نہ آتی ہو تو اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کھال نظر آتی ہو تو اوپر سے پانی بہا دینا کافی نہ ہوگا بلکہ اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ مسئلہ: مہندی یا ایسا رنگ جن میں پرت نہ ہو اس کے بدن پر لگے رہنے سے وضو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، البتہ ایسا پینٹ ہو جو بدن پر پانی لگنے میں رکاوٹ ہو تو اس کے بدن پر لگے رہنے سے وضو یا غسل صحیح نہ ہوگا۔ مسئلہ: نیل پالش اور لپسٹک جن کے لگانے سے بدن پر پرت ہو جاتی ہے تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے وضو یا غسل ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: ایسی نیل پالش اور لپسٹک جن میں پرت ہوتی ہو ان کے لگانے سے ناخنوں اور ہونٹوں تک پانی نہیں پہنچتا، لہذا وضو کرتے وقت ان کا چھڑانا ضروری ہے ورنہ پاکی حاصل نہ ہوگی اور وضو اور غسل ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ: ووٹ کی نشانی کا کیا حکم ہے؟ جواب: ووٹ دیتے وقت علامت کے طور پر انگلی پر جو روشنائی لگائی جاتی ہے جس کا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے وہ چونکہ تہدار نہیں ہوتی اور اس میں پرت بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لگے رہنے کی حالت میں وضو اور غسل درست ہوگا۔ تو دوستو یہ ہیں وضو کے فرائض اور چند اہم مسائل۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ وضو کی سنتوں کا ذکر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔